روزہ کے دوران حیض آ جائے تو کھانے پینے کا حکم۔ اگر رمضان کے روزے کے دوران حیض آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کیا کھانا پینا جائز ہے یا پورا دن روزے داروں کی طرح رہنا ہوگا؟ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اگر زوال کے وقت سے پہلے حیض آ جائے تو کھانا پینا جائز ہے، اور اگر زوال کے بعد حیض آ جائے تو جائز نہیں۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائے عائشہ مقصود کراچی سے۔ روزہ رکھا اور حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، لہذا کھانا پینا جائز ہے، چاہے زوال سے پہلے ہو یا زوال کے بعد۔ لیکن اگر معاملہ الٹا ہو گیا، کسی خاتون کو حیض آ رہا تھا سحری کے وقت میں، انہوں نے روزہ چھوڑ دیا، نہیں رکھا، کھانا پینا شروع کیا، اور دن میں کسی ٹائم پہ حیض آنا بند ہو گیا، تو جیسے ہی حیض آنا بند ہوگا اس خاتون پر لازم ہوگا کہ اب وہ کھانا پینا چھوڑ دیں۔ اگرچہ یہ روزہ ہوا نہیں ہے، بعد میں قضا بھی رکھنی ہے، لیکن کھانا پینا اسی وقت سے، کیونکہ وہ پاک ہو گئی ہیں تو اب رمضان کے، یعنی رمضان تو بہرحال پایا گیا ہے نا، تو اس لیے اس پہ اب کھانا پینا جائز نہیں ہوگا، چاہے زوال سے پہلے بند ہو یا زوال کے بعد۔ تو مسئلہ خوب سمجھ میں آ گیا ہوگا میرا خیال ہے انشاءاللہ، کہ اگر حیض آنا شروع ہو جائے تو کھا پی سکتے ہیں، روزہ ٹوٹ گیا۔ حیض آنا بند ہو جائے تو اب کھانا پینا بند کرنا پڑے گا۔ کہ ایام حیض میں غیر یقینی صورتحال ہو تو غسل کب کریں؟ حیض کے آخری دنوں میں جب ہمیں دن میں صرف یہ 1 یا 2 بار اسپاٹنگ ہوتی ہے، یقین نہیں ہوتا کہ اب خون آئے گا یا نہیں، تو ہمیں غسل کرنے کے لیے کتنا انتظار کرنا چاہیے؟ نیز اگر ہم نے انتظار کیا اور بلیڈنگ نہ ہوئی تو کیا ان نمازوں کی قضا کرنی ہوگی؟ یہ سوال اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور خواتین بہت پریشان ہوتی ہے۔ دیکھیے، جب کم سے کم حیض کی مدت 3 دن ہے، 3 دن کے بعد کسی خاتون کو جب حیض آنا رک جائے تو خواتین کو اپنی عادت کا علم ہوتا ہے، اگر غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلڈ نہیں آئے گا، حتیٰ کہ اسپاٹنگ بھی نہیں ہوگی، غالب گمان قریب با یقین ہو، تو ان پر لازم ہے کہ وہ غسل کریں اور نماز شروع کر دیں۔ لیکن اس کے بعد اگر 10 دن کے اندر اندر دوبارہ ذرا سی بھی بلیڈنگ ہو گئی، ذرا سی بھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو نماز پڑھی تھی وہ ناپاکی کی حالت میں پڑھی تھی، لہذا وہ نمازیں لوٹانے کی تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ نماز ہوئی نہیں سرے سے۔ لیکن جیسے اسپاٹنگ ہو تو دوبارہ سے رک جائیں نماز پڑھنے سے، اور پھر جب غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلیڈنگ نہیں ہوگی تو دوبارہ غسل کر کے نماز شروع کریں۔ تو یہ ہے، تو ان کا جو اصل سوال تھا کہ ہمیں غسل کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا، تو اپنا غالب گمان دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ جب غالب گمان ہو جائے کہ اب بلیڈنگ بالکل بھی نہیں ہوگی تو آپ پر لازم ہے کہ آپ غسل کریں اور نماز پڑھیں، اور اگر اس کے بعد یعنی غالب گمان نہیں ہے یہ، بلکہ تردد ہے کہ شاید ہو شاید نہ ہو، تو پھر غسل کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ الیقین لا یزول بالشک، یقینی چیز تھی حیض کا ہونا، اس کا ختم ہونے کا جب تک یقین نہیں ہوگا تو غسل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی خاتون کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب دوبارہ مجھے بلیڈنگ ہوگی، اور اس خیال سے انہوں نے غسل ہی نہیں کیا، تو پھر پتہ چلا کہ بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی، تو پھر جو نماز قضا ہوئی ہے اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ خواتین کو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ جب ایام ہوں ان کے مینسز کے تو وہ نماز کی بہت زیادہ حفاظت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، محافظت۔ تو محافظت اسی طرح سے ہوتی ہے، اس کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو فجر کی نماز اکثر خواتین کی گول ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سوتے ہوئے میں گزر رہی ہوتی ہے اور اس دوران بلیڈنگ بند ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جب خواتین کو اندازہ ہو کہ ان کے ایام حیض پورے ہو گئے ہیں، جیسے کسی کو 4 دن آتا ہے، کسی کو 5 دن آتا ہے، ایک عادت ہوتی ہے ہر عورت کی، تو 4 دن جیسے آنے کی عادت ہے، تو 4 دن کے بعد پھر ان پر لازم ہے کہ وہ صبح صادق کے وقت اٹھ کر دیکھیں کہ ہمیں بلیڈنگ آ رہی ہے یا بند ہو گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سوتے سوتے میں نماز ہی قضا ہو جائے۔ تو اگر بلیڈنگ بند ہو گئی ہے تو اس وقت غسل کر کے فجر پڑھیں، اور اگر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز بھی لازم ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر صبح صادق کا وقت شروع ہو رہا ہے 5:30 پر، 5:30 صبح، تو اب رات کو تو خاتون کا خیال یہ تھا کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آخری دن ہے ان کا ایام حیض کا، تو ان پر لازم تھا کہ وہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کے دیکھیں کہ واقعی بند ہو چکی ہے یا نہیں۔ اگر بند ہو چکی ہے تو پھر یہ عشاء کی نماز بھی واجب ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ تو بعض خواتین بالکل اس میں غفلت سے کام لیتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی بلیڈنگ شروع ہوئی ہے تو رات کو دوبارہ ہر رات کو اٹھ کے دیکھنا شروع کریں کہ بلیڈنگ ہے یا نہیں ہے۔ تو جو عادت ہے اس کو تو گزرنے دیں، 3 یا 4 دن کی کسی کو عادت ہے، کسی کو 5 دن کی عادت ہے، لیکن جس دن یہ احتمال شروع ہو جائے کہ اب بلیڈنگ رک سکتی ہے تو اس دن عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں خاص طور پر خیال کریں، کیونکہ یہ 2 نمازیں سوتے میں گزر جاتی ہیں۔ آسک مفتی طارق مسعود۔ والد کا بیٹے کی بیوی کو طلاق معلق دینا، عجیب اسٹائل میں طلاق دلوائیے، اللہ بچائے۔ والد نے مجھے کسی بات پر قسم دی کہ تمہاری ہونے والی بیوی کو طلاق ہو جائے، حالانکہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عبداللہ صاحب، بہار، انڈیا سے۔
جو عورت آپ کی بیوی بنی نہیں ہے تو اصولی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ اجنبی عورت کو طلاق نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں کو طلاق یا فلاں وہ عورت میری بیوی ہے اور اس کو طلاق، حالانکہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے، تو طلاق نہیں ہوگی، نکاح کر کے زندگی گزارے، کیونکہ جب ایک عورت آپ کی بیوی بنی نہیں ہے تو وہ طلاق کا محل ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی عورت کی طلاق کو معلق کر دیا نکاح کے ساتھ، نکاح کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ یوں کہا کہ اگر میں نے فلاں خاتون سے شادی کی تو پھر اس عورت کو طلاق، تو پھر شادی کرتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک تو ہوتا ہے نا ویسے ہی کسی اجنبی کو 10 دفعہ بھی کوئی طلاقیں دے دے، تو یہ بات تو مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق میں بہت سارے صحابہ تابعین کے فتاوی ہے کہ اجنبی عورت کو طلاق نہیں ہوتی۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ اجنبی کو بیٹھے بیٹھے کہتے تمہیں طلاق ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوگا جب چاہے شادی کر لے اس سے۔ لیکن اگر نکاح کے ساتھ معلق کر دیا کہ میں نے تم سے نکاح کیا، تو چونکہ نکاح کے بعد تو یہ بیوی بن چکی ہوگی، تو معلق اگر کر دیا تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ یعنی یوں کہا نا اگر میں نے تم سے نکاح کیا تمہیں طلاق، تو نکاح کا تذکرہ یا تو صراحتاً ہو یا معنن ہو۔ معنن کا مطلب یوں اگر کہا میری ہونے والی بیوی کو طلاق، تو ہونے والی بیوی کا مطلب یہی ہے کہ جس عورت سے میں نے نکاح کیا، یعنی ہونے والی بیوی کا مطلب یعنی اس میں یہ معنوی طور پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ اگر میں نے اس عورت سے نکاح کیا تو اس کو طلاق۔ تو آپ نے کہ والد نے جب آپ کو قسم دلائی اور یوں کہا کہ تمہاری ہونے والی بیوی کو طلاق ہو جائے، اور آپ نے حامی بھر لی، زبان سے کہہ دیا کہ ہاں میں اس پہ راضی ہوں۔ اگر آپ نے زبان سے نہیں کہا تو پھر والد کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ نے زبان سے کہہ دیا کہ ہاں میں اس پہ راضی ہوں، یہ ٹھیک ہے، یا آپ نے کہہ دیا کہ ہاں میری ہونے والی بیوی کو طلاق، تو پھر جو عورت جو ہونے والی آپ کی بیوی ہے اس سے آپ نکاح کریں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن ایک طلاق ہوگی اور رخصتی سے پہلے ہوگی تو ایک طلاق بائن ہوگی۔ بائن کا مطلب نکاح کرتے ہی آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا، پھر آپ کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اس عورت سے۔ دوبارہ نکاح کریں گے تو 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا۔ یہ طریقہ یہ ہے۔